نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الا بذكر الله تطمئن القلوب۔ محترم حضرات، دنیا میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کروں، چین اور سکون کے ساتھ رہوں، اور اس کے لیے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کوشش کرتا ہے، اور سارا مال دولت جمع کرتا ہے، اچھے اچھے مکان بناتا ہے، اچھے اچھے کپڑے بناتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، اچھے اچھے بستر بناتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں عیش و آرام کے ساتھ رہوں، چین و سکون کے ساتھ میں رہوں۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے جو بڑے بڑے ملک ہیں جن کو لوگ ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، یورپ ہے، وہاں پر لوگ عیش و آرام کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اور سارے اسباب اور ذرائع انہوں نے اختیار کر لیے، مشینیں نئے نئے قسم کی ہیں ان کے پاس میں، بنگلے بہت بڑے بڑے ہیں، بہت موٹے موٹے گدے ہیں سونے کے لیے، لیکن نیند نہیں آتی، حتیٰ کہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چین اور سکون اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور چین اور سکون کس کو ملے گا یہ بتا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار چین اور سکون حاصل ہوگا اللہ کے ذکر سے، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوگا، چین اور سکون حاصل ہوگا اس شخص کو جو کہ اللہ کا ذکر کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، بھاگے گا، میرا ذکر نہیں کرے گا، بے رغبتی کرے گا، غفلت برتے گا میرا ذکر کرنے میں، اس کی میں زندگی کو تنگ کر دوں گا، اس کی زندگی پریشان حالی میں گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرما دیا۔ تو ذکر کرنا ہماری ضرورت ہے، ہمیں اگر ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری زندگی چین اور سکون کے ساتھ گزرے، ہماری زندگی میں اللہ تعالی کی رحمت آئے، برکت آئے، اور ہم عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے چین و سکون ملے گا، اطمینان حاصل ہوگا، دلوں کے اندر عیش و آرام حاصل ہوگا۔ بہت سے لوگ ہیں بیچارے غریب ہیں، ان کے پاس موٹے موٹے گدے نہیں ہیں، چٹائی پہ لیٹے اور نیند لگ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے چین و سکون ڈال رکھا ہے، تو موٹے موٹے گدے نہ بھی ہوں، عیش و آرام کا سامان نہ بھی ہو، تب بھی ان کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، چین حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں میں چین و سکون حاصل ہوتا ہے، اور زندگی کی پریشانیوں کو اگر دور کرنا ہے، کیونکہ زندگی میں پریشانی کیوں آ رہی ہے؟ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آ رہی۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی میں پریشان حالی آئے گی، اور مصیبتیں آئیں گی، اور چین اور سکون نہیں ملے گا، بے اطمینانی آئے گی۔ تو پریشانیوں کو دور کرنا ہے، مصیبتوں کو دور کرنا ہے، اور آفتوں کو دور کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کے ذکر سے انشاءاللہ وہ سب پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں میں چین و سکون آئے گا، اور یہ دل جو ہمارے سخت ہو گئے یہ دل نرم ہو جائیں گے، ان دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوگی ہمارے اوپر۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے گناہ دھلتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لکھا ہے
کہ جس طرح سے زمین پر اگر نجاست گر جائے لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس پر پانی ڈال دیا جائے، پانی بہہ جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دھوپ اس کو لگ جائے، سورج کی دھوپ جب لگے گی تو وہ زمین سوکھ جائے گی اور اس کی جو بدبو ہے ختم ہو جائے گی، نجاست ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گی، تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انسان کا جو دل ہے اس میں گناہوں کی نجاست لگی ہوئی ہے، تو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں گے، یہ ایسا ہے جیسے بارش کا پانی برس رہا ہے اور وہ زمین دھل رہی ہے، جو گندی ہو گئی تھی، تو ذکر کرنے سے وہ گناہ دھل جائیں گے جو دل پر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دل پر زنگ لگ گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا۔ تو یہ زنگ کب دور ہوگا؟ یہ اللہ کے ذکر سے دور ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ پر سورج کی روشنی پڑ جائے، دھوپ پڑ جائے، تو وہ سوکھ جائے گی زمین۔ اور وہ سورج کی دھوپ کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شیخ کی صحبت ہے، کہ شیخ کی صحبت کا جب اثر پڑے گا تو اس کی وجہ سے وہ گناہ جل جائیں گے، دھل جائیں گے۔ اس کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو بات ہے، جو ملفوظ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں وہ شعر یاد کرنا چاہیے، جس شعر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یک ساعت صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بریا۔ ایک ساعت، ایک وقت، ایک گھنٹہ، ایک گھڑی صحبت باولیاء، اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھنا، ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی بیٹھنا، یہ 100 سال کی بے ریا یعنی اخلاص والی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ 100 سال تک کوئی آدمی بغیر ریاکاری کے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک گھڑی آ کر کے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ شعر سنا تو میرے دل میں بڑا شک پیدا ہوا کہ 100 سال کی بغیر ریا کی عبادت سے بہتر کسی بزرگ کے پاس بیٹھنا ایک گھڑی، یہ اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ شعر کا مطلب پوچھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو اس شعر کو یوں پڑھتا ہوں کہ یک ساعت صحبت باولیاء بہتر از 1000 سالہ طاعت بریا، کہ ایک ساعت میں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے 100 سال میں مجھے شک ہو رہا تھا، شبہ ہو رہا تھا، اب یہ تو اور 1000 سال ہو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی اصلاح اس کے دل کی نہیں ہوئی، بزرگوں کے پاس نہیں بیٹھا، دین کا علم حاصل نہیں کیا، اپنے دل کی اصلاح نہیں کرائی، اگر وہ 100 سال تک یا 1000 سال تک بھی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا جو درجہ کہ اس آدمی کی عبادت کو حاصل ہوتا جس نے اپنے دل کی اصلاح کرائی، بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کے اور اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کرائی ہے، اس کے برابر اس کو وہ درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اولیاء کرام جو بات دل میں ہے وہی ظاہر ہے۔ یہ بات جو ہے اولیاء کرام کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے کہ آدمی دل کے اندر بھی وہی بات رکھے جو اوپر ہے اور اوپر بھی ظاہر وہی بات کرے جو دل میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ظاہر اور باطن جس کا یکساں ہو، ظاہر میں جو ہے وہی دل میں ہے، اور دل کی اصلاح کریں گے تب دل صحیح ہوگا۔ جب دل صحیح ہو جائے گا تو یہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، خبردار انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے، انسان کا دل اگر ٹھیک ہو جائے گا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا، اور انسان کا دل اگر ٹھیک نہیں ہے تو پورا بدن ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جب پڑھ کر فارغ ہو کر آئے تو حضرت نے فرمایا مجلس کا دن ہے، آج مجلس ہو رہی ہے، جاؤ جا کر بیان کرو۔ تو وہ آئے، انہوں نے آ کر بیان کیا، بہت بڑے عالم تھے، زبردست عالم تھے، بہت اچھا بیان کیا انہوں نے۔ جب ان کا بیان ختم ہو گیا تو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا مجلس میں کہ دودھ رکھا ہوا تھا، بلی آئی اور دودھ پی گئی، تو لوگوں نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ تو ان کے صاحبزادے نے کہا میں نے اتنی اچھی تقریر کی لوگوں کے سامنے، اس پر تو کوئی رویا نہیں، اور والد صاحب نے آ کر کے ایک بات کہہ دی، وہ بات بھی کوئی ایسی نہیں کہ بہت گہری ہو، بہت اونچی ہو، ایک عام سی بات ہے کہ بلی آئی، دودھ رکھا ہوا تھا، بلی پی گئی، اس پر لوگ رونے لگے۔ تو ان کے والد صاحب نے فرمایا حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم نے زبان ٹھیک کی ہے اور ہم نے دل ٹھیک کیا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے دل پر اثر کرتی، تو دل کی اصلاح یہ بہت ضروری ہے۔ اور دل کی اصلاح ہوتی ہے کس طریقے سے؟ ذکر کریں، ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور دل کی اصلاح ہوتی ہے اس چیز سے کہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھے، مجلس ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں کس کا کیا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، بہت سارے حضرات جمع ہوتے ہیں اور سب جب ذکر میں مشغول ہوتے ہیں تو ان سب کا اثر ایک دوسرے پر پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو ذکر کی مجلس میں جب شریک ہوتے ہیں، اسی طرح سے صحبت شیخ جس کو حاصل ہو جاتی ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایمان بنیادی چیز ہے، اور ایمان کے بعد اسلام، کہ آدمی ایمان قبول کرے اور اس کے بعد میں اسلام قبول کرے، یعنی اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کی پابندی کرے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو 7 چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، ان 7 چیزوں پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5 ارکان اسلام جو ہیں ان سب کو ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز اہتمام سے پڑھنا ہے، زکوٰۃ اہتمام سے دینا ہے، روزہ اہتمام سے رکھنا ہے، حج اہتمام سے کرنا ہے جس پر فرض ہے۔ تو یہ سب ارکان اسلام ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجنبی کی شکل میں، انہوں نے آ کر پہلا سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے یہ بتلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزیں جن پر یقین رکھنا ضروری ہے ان کو بیان فرمایا۔ پھر انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے یہ بتلائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 جو ارکان اسلام ہیں وہ بتلائے۔ پھر انہوں نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے یہ بتلائیے۔ تو احسان کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسی عبادت نہیں کر سکتے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو ایسی عبادت کرو کہ یقیناً اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر آدمی ایسی عبادت کرے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی عبادت کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ جو احسان کا درجہ ہے یہ حاصل ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنے سے۔ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے تو آدمی کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوگی، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ حاضری، اللہ میرے سامنے حاضر ہے، یا میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔
جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انسان کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ تو احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس کو صوفیہ کہتے ہیں مقام مشاہدہ۔ یہ بہت بعد میں جا کر حاصل ہوتا ہے، جب آدمی محنت مجاہدے کرتا رہتا ہے تو اس کو مقام مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سے نیچے کا درجہ ہے مقام مراقبہ۔ مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا۔ اگر ایسی بھی عبادت کرنے لگے آدمی، بچہ جب تک یہ سمجھتا ہے کہ استاد صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ شرارت نہیں کرتا، تو انسان اگر یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے لگے گا۔ یہ مقام مراقبہ ہے۔ تو یہ مقام مراقبہ اور مقام مشاہدہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے اور انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بلا نہیں ہے، نعمت ہے۔ اور فرمایا تصوف الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگ جو بخاری شریف پڑھاتے ہو، انما الاعمال بالنیات سے بخاری شریف شروع ہوتی ہے، وہاں سے ہی تصوف کا کام شروع ہوتا ہے۔ تصوف میں بنیادی چیز ہے اخلاص نیت، اپنی نیت کو خالص کر لینا اللہ کے لیے۔ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں، یہ ہے ابتدا تصوف کی۔ اور تصوف کی انتہا یہ ہے جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو ایسی عبادت کرو فإنہ یراک، بے شک اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا۔ یہ جو درجہ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کیے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ حاصل کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ تو یہ وسیلہ حاصل کرنے کے لیے آدمی بیعت ہوتا ہے، بیعت کے ذریعے سے اس کو گویا کہ پیر کو گواہ بنا لیا اپنی توبہ پر۔ توبہ تو اکیلے میں بھی کر لیں گے، قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ بیعت جو کی جاتی ہے، بزرگ کے سامنے بیعت کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لی، ان کو گواہ بنا لیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، معاہدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صحابہ اکرام کی جماعت تھی، وہ سب ایمان والے تھے، بیعت اسلام تو کیے ہوئے تھے سب، اور سب حضور کو امیر بھی مانتے تھے، اس لیے بیعت خلافت بھی سب کیے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے ان صحابہ سے جو آپ کے آس پاس تشریف فرما تھے یہ فرمایا، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تفترون ببہتان ولا تعتون ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، مجھ سے بیعت کرو۔ صحابہ نے پوچھا کس چیز پر بیعت کریں؟ فرمایا اس پر بیعت کرو کہ تم زنا نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، بہتان نہیں باندھو گے، گناہ کے کام نہیں کرو گے۔ صحابہ نے اس پر بیعت کی۔ یہ ہے بیعت احسان۔ احسان کے معنی اپنے آپ کو اچھا بنانا، جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کھانا اچھا ہو، ہمارا کپڑا اچھا ہو، اسی طرح سے ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے ہماری نماز اچھی ہو جائے، ہمارا روزہ اچھا ہو جائے، ہماری زکوٰۃ صدقہ اچھا ہو جائے، اور اس کے لیے ان سب چیزوں میں حسن پیدا کرنے کے لیے یہ اس لائن سے جڑنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ یہ تو کھولا ہی نہیں، یہ کھولا ہوگا شاید۔
اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، خیر و عافیت سے رکھے، خیر و آئیے اندر آ جائیے۔ اور کسی صاحب کو کوئی بات پوچھنا ہو اس لائن کے بارے میں تو پوچھ لیجیے، ذکر کے بارے میں یا بیعت کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں کوئی چیز پوچھنا ہو، تصوف کے بارے میں تو پوچھ لیجیے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تھے، یہ کہاں سے مطلب ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ادھر آ جائیے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ جو گردن ہلاتے ہیں یہ کیا ضروری ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ضروری نہیں ہے، البتہ آدمی کے دل میں غیر اللہ کا وسوسہ نہ آئے اس کے لیے بزرگوں نے یہ طریقہ بتلایا ہے، یعنی بزرگوں کی بتلائی ہوئی دوا ہے۔ دیکھیے جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کی 3 حیثیتیں، ایک تو یہ کہ قرآن پاک سے ثابت ہو، قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث پاک میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ۔ اب بزرگوں نے جب کیا اس کام کو تو ان کو کیا فائدے ہوئے، وہ فائدے انہوں نے لکھ دیے اور بتا دیے۔ اب اس کے بعد میں جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور آتے گئے اتنا ہی زیادہ شیطان کے حملے زیادہ ہوتے گئے، نفس کا غلبہ زیادہ ہوتا گیا۔ اس سے چھٹکارے کے لیے بزرگوں نے کچھ طریقے تجویز کیے۔ اب اس طریقے سے جب فائدہ ہوا تو انہوں نے اپنے مریدوں کو بتائے۔ مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ، یہ گردن ہلا کر ذکر کرنا، گردن ہلا کر ذکر کرنا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کے دل میں وسوسہ غیر اللہ کا نہ آئے، صرف اللہ کی طرف توجہ رہے۔ اس لیے ہے اگر کسی آدمی کو اس کے بغیر بھی یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے، نہ ہلائے گردن، تو ذکر تو ہو جائے گا اس کے بغیر بھی ذکر۔ لیکن اب بزرگوں نے ایک چیز ان کے لیے فائدہ مند ظاہر ہوئی، انہوں نے اس کو بتلا دیا اپنے مریدوں کو۔ تو چشتیہ سلسلے میں جب ذکر جہری کیا جاتا ہے تو اس طرح کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور لا جب کہتے یہ خیال کرتے ہیں کہ غیر اللہ کو اپنے دل میں سے نکال دیا اور ادھر پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور الا اللہ جب کہتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کو دل میں بھر رہے ہیں، اللہ کے نور کو دل میں بھر رہے ہیں، یہ خیال کرتے ہوئے الا اللہ کہتے ہیں ادھر دل کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ۔ اس کو بزرگوں کی اصطلاح میں محاورے میں کہا جاتا ہے ضرب لگانا، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں بیٹھ کر جب روزے اطہر پر حاضر ہو تو وہاں جا کر یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ سکتے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی میری قبر پر آ کر درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جب کوئی دور سے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتے میرے پاس درود شریف پہنچاتے ہیں اور اس کا نام، اس کے والد کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں آدمی نے یہ درود شریف پڑھا ہے۔ اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یا رسول اللہ کہیں یہ مناسب نہیں ہے، ہاں وہاں جا کر رسول اللہ کہہ سکتے ہیں۔ حاضر ناظر ہونا یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اور اللہ کی خاص صفت میں کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے، نہ انبیاء علیہ السلام کو، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اولیاء اللہ کو۔ حاضر ناظر کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ حاضر ناظر ہونا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔
اللہ کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ حاضر ہے اور ہماری بات کو سن رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے ہمارا درود شریف پہنچاتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول کے صدقے میں ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہیں؟ وسیلے سے مانگ سکتے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے دعا کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ تم اس طرح سے دعا کرو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات کی دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے اب کھانے والے کمرے میں تشریف لے چلے اور کھانا تناول فرمائے۔ اللہ آئیے تشریف لائیے۔ جی آئیے آ گیا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ خیال نہ کریں کہ حضور ہماری مجلس میں آ گئے، بلکہ یہ خیال کریں کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچے تو وہاں جا کر یہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب رکھی ہوئی ہے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند کے بھی مفتی اعظم تھے اور مظاہر علوم سہارنپور کے بھی مفتی اعظم تھے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے خود اپنا واقعہ اس میں لکھا ہے اس میں کہ ایک بار میں کہیں سفر میں جا رہا تھا اور سفر کرتے اس وقت گاڑی ایک جگہ پر مجھے بدلنا تھی، دوسری گاڑی لیٹ تھی، جمعہ کا دن تھا، تو میں نے سوچا کہ چلو دوسری گاڑی میں ابھی ٹائم ہے، تو میں مسجد معلوم کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ وہاں کے امام صاحب نے دیکھا کہ بزرگ آدمی ہے تو کہا حضرت آپ کچھ بیان کر دیجئے، تو مجھے ممبر پر بٹھا دیا بیان کرنے کے لیے۔ اب جب میں ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے لگا، تھوڑا سا بیان کیا تو امام صاحب کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو دوسری لائن کا آدمی ہے، تو انہوں نے ایک آدمی کو پاس میں بلایا اور اس کو ایک سوال سکھایا کہ وہاں جاؤ ممبر کے سامنے اور کھڑے ہو کر ان سے یہ سوال کرو، پہلے میرے سوال کا جواب دو، بعد میں بیان کرنا، اور سوال یہ کرو کہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہ آدمی آیا اور اس نے آ کر کے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت مفتی محمود صاحب بیان فرما رہے تھے، اس نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو کہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک تو وہ آدمی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو اپنی جگہ پر ہے اور اپنی جگہ پر رہتے ہوئے یہ تصور کر رہا ہے، یہ خیال کر رہا ہے کہ میری روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر پہنچ گئی، اور یہ خیال کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو اپنے یہاں موجود ہے اور یہ خیال کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میری مجلس میں آ گئے اور وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ تین آدمی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنے والے، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اب وہ بیچارہ کیا جانے، اس کو تو جتنا سکھایا تھا اتنا سوال رٹ کے آیا تھا، تو اس نے کہا صاحب آپ تینوں کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا تینوں کے بارے میں سن لو، جو آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور یہاں بیٹھ کر کے یہ خیال کر رہا ہے کہ میری روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پر پہنچ گئی اور وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، کہہ سکتا ہے۔ تیسرا وہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے
کہ میری مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہ سوچ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ حاضر ناظر ہونا اللہ کی خاص صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے بعد ہیں، ساری دنیا میں سب سے بڑے، ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر اللہ کے بعد ہیں۔ تو اللہ کی صفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کرنا یہی شرک ہے، اس سے منع کرتے ہیں۔